اردو گھر کے رہنما اصول. اردو گھر کے ہر پروگرام کے آغاز میں شرکا کو رہنما اصولوں سے آگاہ کیا جائے گا. اردو گھر کا ہر پروگرام معین وقت پر شروع ہوگا اور معینہ وقت پر اختتام پذیر ہوگا. ہر موضوع پر ہر شریک کو اظہار خیال کرنے کی درخواست کی جائے گی. ہر شریک کو ایک متعین وقت کے لیے زیادہ سے زیادہ 5 منٹ ہوگا اظہار خیال کرنے کی گزارش کی جائے گی. ہر پروگرام کا ایک صدر ہوگا اور آج کی صدر فرحین حسنی ہیں، فرحین رضوان حسنی. صدر محفل کے دائیں طرف سے باری باری اظہار خیال کیا جائے گا. تمام شرکاء کے باری باری اظہار خیال کرنے کے بعد اگر کوئی شریک کسی نقطے کی وضاحت کرنا چاہے گا تو 2 منٹ میں وضاحت کرنے کی گزارش کی جائے گی. وہ صدر نشین کی اجازت سے اظہار خیال کریں گے. اظہار خیال کا موضوع تک محدود رکھنے اور نقطہ وار بیان کرنے کی گزارش کی جائے گی. کسی شریک کے اظہار خیال کے دوران دیگر شرکاء سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ قطع کلامی صحت پر نکال گریز کریں. کیونکہ پروگرام وقت پر شروع ہو جائے گا لہذا ممکن ہے دیر سے تشریف لانے والوں کو اظہار خیال کا موقع نہ مل سکے. اس کے لیے ہم پیشگی معذرت خواہ ہیں. اظہار خیال کے دوران کسی بھی قسم کی الزام تراشی، طنز و تشنیع اور بحث و تبحیث سے گریز کر کے صرف اپنا نقطۂ نظر مقررہ وقت میں پیش کرنے کی گزارش کی جائے گی. اردو گھر کا دفتر کسی بھی سیاسی یا مذہبی جماعت کی سرگرمیوں کا مرکز قطعی نہیں ہوگا لہذا اس نوع کی گفتگو سے بھی ہر پروگرام میں ریس کیا جائے گا. ہر پروگرام میں شرکت صرف اردو گھر کی دعوت سے مشروط ہوگی. کسی بھی پروگرام میں کسی بھی بری شرح رکھنے والے افراد کو مدعو کرنے سے گریز کیا جائے گا. اردو گھر کے پروگراموں کی تمام سرگرمیاں اخلاقی حدود کی پابند ہوں گی. سب کے اہل خانہ سب کے لیے رائے کا احترام ہے لہٰذا گفتگو کے دوران کسی کی بابت کسی بھی منفی رائے سے گریز کیا جائے گا. جو شخص محفل میں موجود نہیں اس کے بارے میں منفی رائے سے گریز کیا جائے گا. البتہ اس کے فن پر صحت مند اور مثبت گفتگو کی جا سکتی ہے. کسی بھی موضوع کے بارے میں کسی بھی منفی رائے سے گریز کیا جائے گا. نارتھ امریکہ میں رہنے والے مختلف زبانوں میں بات کرتے ہیں لہٰذا ہمیں ان کی غلامی اردو اتنی ہی عزیز ہوگی جتنی انہیں ہماری نابی انگریزی ہے. پروگرام کے اختتام پر اگر صدر محفل اپنی بات جاری رکھنا چاہیں تو معینہ وقت کے بعد بھی محدود وقت میں بات مکمل کریں گے. اس طرح اختلاف رائے کی صورت میں ان کا فیصلہ حتمی ہوگا. اردو گھر ڈیلس کے دفتر اور اس کے تمام پروگراموں کی کارروائی اردو زبان ہی میں ہوگی. تو آج ہمارے جو پروگرام کا موضوع ہے 2 موضوعات ہیں. ایک عبدالستار عیدی کیونکہ ان کی ابھی حال میں برسی ہوئی ہے، اور دوسرا موضوع جذبہ قربانی جو کہ عیدی سے بھی ان کے ایک نسبت بنتی ہے اور عید الفطر عید الاضحیٰ کے حوالے سے بھی جذبہ قربانی کا بنتا ہے. تو میں نے جو سوچا میں نے کہ بھی آج جذبہ قربانی کے اوپر ایک مضمون میں نے لکھا ہے وہ آپ کو سنا دیتا ہوں. چھوٹی عید کی سوئیاں چکھنے اور بڑی عید کے ٹکے پھپوڑنے کے درمیانی وقفے کو اب عرصہ مطمئنہ کہہ سکتے ہیں. یہ وقت قدر سکون کا ہوتا ہے کیونکہ بقرعید کے بعد تو یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ رمضان بس آیا کہ آیا. یعنی عید الفطر کے بعد کے اس 2 ماہ 10 دن کے عرصے میں یہ اطمینان اور یہ سکون رہتا ہے کہ رویت ہلال کمیٹی چاہے کچھ بھی کر لے اور کوئی یہودی اور عالمی سازش رمضان کو عید الاضحیٰ سے پہلے شروع نہیں کر سکتی. اس عرصہ مطمئنہ کا ایک پہلو قربانی کی سنت اور جذبہ قربانی کے بارے میں تقاریر، واعظ اور ٹیلی ویژن پروگرام کی بہتات بھی ہے. اور لگتا یہ ہے کہ قربانی کی باتیں صرف عید کے ایام میں جانوروں کے ذبح ہونے تک ہی محدود ہے. مغرب نے جس طرح ویلنٹائنس ڈے کو محبت کرنے والوں کا دن اور مدرس ڈے کو ماں کی عظمت کا دن قرار دے کر ماں اور معشوق کی محبت کو سال پر محیط ہونے کے بجائے ایک دن مختص کر کے ایک دن میں سمیٹ لیا ہے، بالکل اسی طرح ہم نے بھی قربانی کے جذبے پر گفتگو، فکر اور عمل کو محض بقرہ عید کے ارد گرد کے ایام تک محدود کر دیا ہے. اور اس پر یہ کہ ہمارے لوگ قربانی کے جذبے سے زیادہ جانور کی قربانی کی تشہیر میں توانائی صرف کرتے ہیں تاکہ محلے داروں اور شداروں کو یہ باور کرایا جا سکے کہ ہم بھی سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہیں. گئے زمانے میں صرف گھر کے مرد بکرا منڈی جا کر بکرا خریدتے تھے. اب فیملی ایڈونچر کے طور پر خاندان کے سب افراد بہو بیٹیوں کے ساتھ مویشی منڈی جاتے ہیں. جانوروں کی فربہی، قد، دانت اور عمر سب کو اچھی طرح پرکھا جاتا ہے جیسے لڑکے والے شادی سے پہلے لڑکی کو کڑی آنکھ اور ایک خاص نیت سے جانچتے ہیں.
قربانی تو پاکستان میں گائے بکرے دمبے اونٹ سب کی ہوتی ہے، مگر ہم دیسی لوگ عموماً بکرے یا بکری کی قربانی کو زیادہ پسند کرتے ہیں، اور ذائقے کی بنیاد پر بکرے کو بکری پر ترجیح دی جاتی ہے، لہذا بکرا مہنگا ہوتا ہے اور تشہیر قربانی کے لیے زیادہ موزوں بھی۔ پسند اپنی اپنی، مگر دیکھیے بکری تو دودھ بھی دیتی ہے، بکرا تو صرف منگنیاں دیتا ہے۔ جب بکرا گھر آ جاتا ہے تو گھر کے بچے اسے سجاتے ہیں اور دولہا بنا کر اس قربانی کے بکرے کو محلے بھر میں پھراتے ہیں، اور لوگ اس بکرے اور بچے کا تماشا دیکھتے ہیں۔ بڑے ہو کر یہ بچہ دولہا بن کر خود قربانی کا بکرا بن جائے گا، زمانے بھر میں پھرے گا اور لوگ تماشا دیکھیں گے۔ عید کے دن تک بکروں کے فصلات اور ممیانے کو سب لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی برداشت کریں گے، قربانی کا جذبہ سمجھ کر۔ بقر عید کے دن اچانک پتہ چلتا ہے کہ امت میں قصائیوں کا فقدان ہے۔ پورے سال کوئی ایسا موقع یا تہوار نہیں آتا جس سے یہ بات حتمی طور پر ثابت ہو سکے کہ امت میں کتنے سائنسدان یا مفکرین کا فقدان ہے، یا یہ کہ سب اس بات پر متفق ہو کہ ہمیں اساتذہ، طبیبوں اور انجینئرز کی کمی کا سامنا ہے۔ لیکن عید الاضحیٰ کے ایام میں ہر سال ہمیں قصابوں کی کمی شدت سے محسوس ہوتی ہے۔ اس بات پر سب مکاتب فکر کے لوگ متفق ہیں۔ اس کمی کا ظہور نئی نسل کو پیشے کے انتخاب کے سلسلے میں معاونت بھی کرتا ہے۔ برساتی مینڈکوں کی طرح موسمی قصاب کا عذاب ہم پر اس دن نازل ہوتا ہے۔ ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ ہاتھ میں چھریاں اور باغن میں کندا لیے گلی کے نکڑ پہ آ دھمکتا ہے۔ یہ عارضی قصاب خاص طور پر عیدگاہ اور مسجد کے گرد پائے جاتے ہیں، اور عید کی نماز سے فارغ ہونے والوں کو اپنے قصابی مہارت کا اور پشتینی قصائی ہونے کا یقین دلاتے ہیں، اور لوگ بھی نایابی قصاب سے دوچار مجبوراً ان کو اپنے جانور کی قربانی کے لیے رکھ لیتے ہیں۔ ایسے مناظر آپ کو ہماری عدالت کے ارد گرد بھی نظر آتے ہیں، جہاں گاہک کو پھنسانے والے چھری اور کندے سے تو بری ہوتے ہیں، مگر کالا کوٹ ضرور پہنا ہوتا ہے تاکہ ظاہر اور باطن میں نفاق نہ ہو۔ دونوں ہی موقع پر اصل قربانی کا بکرا تو گاہک ہی ہوتا ہے۔ جیسے تیسے کر کے بکرے کی قربانی کے بعد اس کے گوشت کی تقسیم کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ ہماری قومی سنت یہ ہے کہ بکرے کی ران بیٹی کے سسرال میں جاتی ہے۔ وجہ آپ سب کو معلوم ہے، خواہ مخواہ وضاحت طلب کر کے آپ بھی شرمسار ہو، مجھ کو بھی شرمسار کر والی بات نہ کیجیے۔ اس کے بعد قربانی کے گوشت کی تقسیم دنیاوی مفادات کے تناسب سے کی جاتی ہے۔ یہ آزمودہ نسخہ ہے، اس میں تردد یا تبدیلی کا سوال ہی نہیں۔ اس موقع پر ہم جذبہ قربانی کو تیل لینے بھیج دیتے ہیں۔ اس قربانی کے تہوار پر کھالے جمع کرنے والے کا جذبہ تو دیدنی ہوتا ہے۔ مختلف مدارس تنظیموں کی کوشش ہوتی ہے کہ قربانی کی کھال ان کے ادارے یا انجمن کو ملے، اور اس کار خیر میں آپس میں جھگڑا اور لڑائی تک ہو جاتی ہے۔ ماضی میں قربانی کی کھالیں صرف دینی اور سماجی تنظیمیں ہی جمع کرتی تھیں، مگر اب اس میدان میں سیاسی جماعتیں بھی کود گئی ہیں۔ لیکن اس بات پر بھلا ہم کیوں معترض ہوں؟ اقبال کہہ گئے ہیں، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اس لیے ہماری سیاسی جماعتیں چنگیز خانی لیبل سے بچنے کے لیے دین کے اس کام میں حصہ لیتی ہیں، اور کچھ تو صرف اوروں سے بھتہ لیتی ہیں۔ ویسے بھی اہل سیاست کھال اتارنے کے ماہر ہیں، تو کھال جمع کرنے کا بھی پہلا حق انہی کا بنتا ہے۔ یاد رکھیے کہ ہماری قومی سیاست کا ڈھانچہ قربانی کے 3 اہم اصولوں پر قائم ہے، بلکہ یوں کہیے متزلزل ہے۔ اخلاقی اور قانونی اصولوں کی قربانی نمبر 1، اخلاقی اور قانونی اصولوں کی قربانی نمبر 2، ملکی مفادات کی قربانی نمبر 3، عوام کی قربانی۔ جب تک عوام قربانی دینے کے لیے تیار ہے، سیاست کا چلتا کاروبار ہے۔ ویسے دیکھا جائے تو کسی نہ کسی نوع کی قربانی تو ہم ہر دن ہی دے رہے ہوتے ہیں۔ ہر روز کام پر جانے کے لیے نیند کی قربانی ہم سب دیتے ہیں۔ دن بھر حصول روزگار اور دنیا کے کاموں میں سچ کی قربانی ہم میں سے کون نہیں دیتا؟ جو لوگ اپنی بزنس یا کاروبار کرتے ہیں وہ تو سچ کی قربانی بے تحاشا دیتے ہیں۔ اللہ قبول فرمائے۔ اکثر بیویاں شوہروں سے شاکی رہتی ہیں، کچھ تو یہ بھی کہتی کہ میرا شوہر میرا خیال نہیں کرتا اور بچوں کی خاطر میں قربانی دے رہی ہوں، ورنہ میں شادی میں مزید نہیں رہ سکتی۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ جسے قربانی کہہ رہی ہے، کہیں وہ مجبوری تو نہیں؟ قربانی کا ایسے ہی دھوکہ وہ شوہر دیتے ہیں جو کہ ایک سے زیادہ بیویاں بیک وقت نہیں رکھتے۔ بھائی دیکھیے، نکاح ثانی میں 3 چیزیں مانع ہیں: مقامی قوانین، بینک بیلنس اور پہلی زوجہ کی ناراضی۔
اگر 3 عوامل میں سے کسی ایک کا بھی حل مرد مسلمان کے پاس نہیں تو وہ بھی قربانی نہیں دے رہا بلکہ مجبوری کا مارا ہے۔ کیا مجبوری کے اندر قربانی کا عنصر بھی آ سکتا ہے؟ مجبوریاں قربانی کب بنتی ہیں؟ یہ علمی مباحث ہیں، لہٰذا ہم تحقیق کی قربانی کے بجائے ان کے جواب بعد سے اجتناب کر لیتے ہیں، اسی میں عافیت ہے۔ اصل قربانی تو یہ ہے کہ آپ قدرت رکھنے کے باوجود اپنی ذات کو تکلیف دے کر دوسرے کو فائدہ پہنچائیں۔ قربانی یہ بھی ہے کہ مال کا وہ حصہ خیرات کیا جائے جو آپ کو زیادہ عزیز ہے۔ دنیا میں ہر انسانی رشتہ کسی نہ کسی حد تک قربانی کا متقاضی ہوتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ اپنی قربانی اور دوسروں کی آنکھ کا تنکا نظر آتا ہے، مگر دوسروں کی قربانیاں اور اپنی آنکھ کا شہتیر نظروں سے اوجھل رہتا ہے۔ قربانی کے جذبے کا یہ بھی ایک جز ہے کہ اسے جتایا نہیں جاتا۔ انما الاعمال بالنیات، اگر قربانی دکھاوے کے لیے کی جا رہی ہے تو اس کا اجر بھی اسی کے مطابق ہوگا، اور جو قربانی رب کی خوشنودی کے لیے کی جائے اس کا صلہ صرف وہ رب ہی دے سکتا ہے۔ دنیا میں جو لوگ فراہی کام اس نیت سے کرتے ہیں کہ نوبل پرائز جیسے انعام ملے اور شہرت نصیب ہو، تو اسی قربانی اللہ کے نزدیک شاید دکھاوے کی نماز اور دکھاوے کی حد سے زیادہ نہیں۔ اور پھر عبدالستار ایدھی جیسے لوگ بھی ہیں جن کی خلوص اور خدمات میں کوئی شبہ کہ کسی کو شبہ نہیں، ان کو نوبل انعام تو نہیں ملا مگر ان کی قربانیوں کا صلہ ان کو آخرت میں ضرور ملے گا۔ واللہ عالم بالصواب۔ بہت خوبصورت تحریر ہے رضوان بھائی، بہت خوبصورت۔ سنائیے صاحب بلی بھائی۔ بہت شکریہ رضوان بھائی، آپ نے بہت اچھا مضمون قربانی کے حوالے سے اور خاص طور پہ عبدالستار ایدھی کے حوالے سے آپ نے جو بات گفتگو کی بہت اچھی ہے۔ وہ عبدالستار ایدھی صاحب کے حوالے سے میں ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارا جو بچپن گزرا وہ ان کے کام کو دیکھتے ہوئے گزرا، ان کی شخصیت کو سمجھتے ہوئے گزرا۔ ان کی جو سب سے بہت ہی زیادہ ایسی بات جو میں سمجھتا ہوں جو مجھے میری ذاتی رائے میں بہت اچھی ہے وہ یہ ہے کہ عبدالستار ایدھی صاحب جیسے بے لوث لوگ اس زمین کا نمک ہوتے ہیں کہ وہ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں اور اپنے گہرے اثرات پورے انسانی شعور کے اوپر چھوڑ کے جاتے ہیں۔ ان کی جو سب سے نمایاں صفت جو مجھے سمجھ میں آئی، کیونکہ میرا زندگی کا کچھ سال ایسے تھے، کچھ نہیں کافی سال ایسے تھے جو علماء اور مدارس کے درمیان گزرے، وہ انتہائی شدید ترین مذہبی مخالفت کے باوجود وہ اپنے کام میں جتے رہے۔ وہ مکمل طور پہ پوری ریاضت کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ وہ انسانیت کی خدمت کرتے رہے۔ وہ کبھی بھی ان کو یہ احساس نہیں ہوا کہ مجھے یہ لوگ زندہ، مطلب میں ابھی زندہ ہوں اور مجھے ابھی سے یہ جہنم کے سب سے نچلے درجے پہ پہنچا چکے ہیں۔ تو وہ کبھی وہ اس چیز کو، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت کو زندہ کیا کہ مجھ پہ جتنی زیادہ تنقید ہوگی میں اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ مثبت سمت کے اندر سفر کر کے دکھاؤں گا۔ تو اس حوالے سے میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو لحد میں کروٹ کروٹ اپنی بے پناہ عنایتوں، رحمتوں اور فیض سے فیضیاب کرے اور ان کے درجات کو بلند کرے اور ان کو جنت الاعلیٰ کے اندر بہت اعلیٰ ترین مقام عطا کرے۔ آمین۔ شکریہ۔ شکریہ۔ کچھ تو بولے بھائی۔ نہیں، میں نے کچھ کام نہیں کیا۔ جناب سب سے پہلے تو میں حسنی بھائی کو بہت مبارک پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنا بھرپور مضمون قربانی کے جذبے کے اوپر لکھا اور اس کے ہر پہلو کا احاطہ کیا، اور اتنا دلچسپ مضمون ہے یہ کہ میرا خیال ہے کہ جو لوگ بھی سنیں گے وہ بہت اس سے محظوظ ہوں گے۔ اور خصوصی طور پر ایدھی صاحب کے حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں ایدھی صاحب سے 2 مرتبہ ملا، اور میں جب سرکاری نوکری میں تھا تو سب سے پہلی ملاقات تو میری ان کی 1988 میں ہوئی، دوسری بھی 1988 میں ہوئی۔ پہلی ملاقات تو آفس میں ہوئی کیونکہ اس زمانے میں اکنامک افیئرس میں کام کرتا تھا، ڈپٹی سیکریٹری، اور ہم اس لحاظ سے تمام NGOs کے لیے ایک پالیسی بنا رہے تھے ان کی رجسٹریشن کے لیے، تو اس میں ایدھی صاحب کی فاؤنڈیشن کی بھی درخواست میرے پاس آئی اور بہت سارے لوگوں کی۔ تو اس میں یہ تھا کہ بہت سارا کام وہ کر رہے تھے ایمبولینسز کے اوپر، لیکن ان کے پاس ایئر ایمبولینسز نہیں تھیں۔ تو اس زمانے میں ہم نے یونائٹڈ اسٹیٹس کو ریکویسٹ کی کہ
کہ 6 ایئر ایمبولینسز ایدی فاؤنڈیشن کو دی جائیں. پھر اس پہ انہوں نے سوالنامہ جاری کیا. بہرحال مختصر یہ کہ ہم نے ان کو نہیں بلایا اور ہم نے یہ انفارمیشن ان سے دی. تو معلوم یہ ہوا کہ لوگوں کا اعتماد اس آرگنائزیشن پر اتنا زیادہ ہے کہ وہاں ایئر ایمبولینسز کی پائلٹ شپ کے لیے فری خدمات پائلٹس نے دی ہوئی تھی. اس کی مینٹیننس کے لیے بھی ورکشاپس نے فری خدمات دی ہوئی تھی. اور اس کے علاوہ آئل کمپنیز نے تیل کی فراہمی ہیلی کاپٹرس کے لیے مفت پرووائڈ کی تھی. تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر فوری طور پر ہم نے ان کی ریکویسٹ امریکہ کو بھیجی اور وہاں سے امریکہ نے ان کو یہ ایئر ایمبولینسز دی. تو ایک تو یہ تھا. دوسری یہ کہ ان کے پاس فنڈز کی کوئی کمی نہیں تھی اور لوگوں کا اعتماد اتنا زیادہ تھا کہ اس وقت بھی مجھے یاد پڑتا کہ جب میں نے پوچھا تھا تو ان کے اکاؤنٹ میں 1 ارب روپے موجود تھے. اور پھر جب یہ اوجڑی کیمپ کا واقعہ پیش آیا تو اس وقت کافی لوگ اس میں متاثر ہوئے, زخمی ہوئے. اس میں میرے ایک عزیز بھی تھے جو کہ نیشنل بینک میں مینیجر تھے I-9 میں, اور وہاں اس کے اوپر آ کے میزائل گرا تھا تو ان کے زخمی ہوا تھا پیر کافی حد تک. تو وہ بھی ہاسپٹل میں داخل تھے پمس میں, اور میں بھی, ہم سب گئے ہوئے تھے ان کو دیکھنے کے لیے, میں بھی گیا ہوا تھا. تو میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایدی صاحب چلے آ رہے ہیں اور کس شان بے نیازی سے کہ پتہ ہی نہیں لگتا کہ کوئی اتنا بڑا آدمی آ رہا ہے. اور ہر مریض کی وہ خیریت دریافت کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ وہ کیش منی بھی دیتے تھے کہ آپ کو ضرورت ہے. تو وہ جو میرے عزیز تھے تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ میں آپ کو 1 لاکھ روپے دے دوں, اس زمانے میں بہت تھے. انہوں نے کہا نہیں, میرا تو نیشنل بینک میں کام کرتا ہوں, مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں, میرا سارا خرچہ بینک اٹھا رہا ہے, اس لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کسی اس کو, انہوں نے اس کو بہت پیار کیا. وہ بھی ینگ, اس زمانے میں ینگ تھا کافی, اب تک ریٹائر ہو گیا, ابھی بھی کی پچھلے دنوں ڈیتھ ہوئی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایدی صاحب کا کام اس طرح کا تھا کہ وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر چکے ہیں اور آج بھی لوگوں پر اتنا ہی اعتماد ہے کہ وہ آنکھ بند کر کے ایدی فاؤنڈیشن کو اپنے احتیاط اور خیرات دیتے ہیں. تو اس سے بڑی کوئی زیادہ بات نہیں ہو سکتی. اور یہ ایک بہت بڑی مثال ہمارے تمام رہبران ملک کے لیے ہے کہ اگر وہ خلوص نیت کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ, جذبہ قربانی کے ساتھ قوم کی خدمت کرنا چاہیں تو کوئی دنیا کی طاقت ان کو نہیں روک سکتی یہ خدمت کرنے سے. اور وہ بھی اپنا نام ایدی صاحب کی طرح دنیا میں پیدا کر سکتے ہیں. لیکن بس افسوس کا مقام ہے کہ ہم ایسی شخصیتوں سے سبق حاصل نہیں کرتے, ان کو فالو نہیں کرتے. اور میرے خیال ہے اتنا ہی, میرے خیال ہے کافی ہے. بہت اچھا. بس بڑی اچھی رہی آج, بڑی مختصر محفل اور اچھی رہی ماشاءاللہ سے. ایدی صاحب کے بارے میں تو جتنا بھی کہا جائے کم ہے. اگر انسانیت کا, قربانی کا, یا یہ الفاظ جب ہم استعمال کرتے ہیں, پہلا نام جو کسی کے ذہن میں آتا ہے ہماری نسل کے لوگوں کے, وہ ایدی صاحب کا ہی نام ہے. بہت سالوں پہلے ایدی صاحب کسی پروگرام میں تشریف لائے تھے, ان کی بیگم صاحبہ بھی ان کے ساتھ تھیں, بلقیس ایدی صاحبہ. تو انہوں نے بتایا تھا کہ کافی جب ان کے بچے بہت چھوٹی عمر میں اس دنیا سے چلے گئے تھے, اس کے بعد کچھ چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں لوگوں کی زندگی میں. اس کے بعد انہوں نے آہستہ آہستہ یہ فلاحی کام اور یہ سارا کچھ ایدی صاحب نے شروع کیا تھا. تو اس آہستہ آہستہ کر کے کبھی وہ یتیموں کا خیال رکھنے کی بات تھی تو وہاں پہ تھے, پھر ایمبولینس سروس بھی, پھر اور انہوں نے وہ جھولے رکھوا دیے تھے اپنے ادھر, اپنا گھر جو ان کا ہوتا تھا اس کے باہر. تو وہ ایک ایک کر کے پروجیکٹ جو پاکستان میں جس کی ضرورت ہوتی گئی وہ کرتے چلے گئے. کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ بھئی حکومت یہ کیوں نہیں کرتی, حکومت وہ کیوں نہیں کرتی. جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا, اور لوگوں نے ان پہ ظاہر اعتماد تھا لوگوں کا. تبھی ایدی صاحب کو کوئی بھی پیسہ دیتے ہوئے کسی کا دل یہ نہیں سوچتا تھا کبھی کہ پتہ نہیں ہمارے پیسے کا کیا بنے گا. یہ ہوتا تھا کسی اچھے مقصد میں ہی استعمال ہو جائے گا.
اور ان کا ماشاءاللہ سے عیدی صاحب کا پتہ نہیں انہوں نے جنت میں اپنے لیے کتنے اونچا مقام بنا لیا, کتنے کتنے گھر بنائے ہوں گے, کیا کیا بنا ہوگا ان کے لیے. انہوں نے یہاں پہ جس قدر سادگی سے اپنی زندگی گزارتے تھے, وہی مجھے یاد ہے ہمیشہ وہ ایک اسموک گرے کلر کا سوٹ پہنے ہوئے ہمیشہ عیدی صاحب تشریف لا رہے ہوتے تھے, کبھی کسی ٹی وی پروگرام میں, کبھی کہیں پر. بس وہ بھی, اور اس میں ایک بلقیس عیدی صاحبہ کے کنٹریبیوشن کو بھی نہیں بھولنا چاہیے, جو ان کی بیگم تھی. اگر وہ ان کا ساتھ نہ اس طرح دے رہی ہوتی ہیں, اس لائف سٹائل کو اڈاپٹ کرنے میں بلقیس عیدی صاحبہ کا رول نہ ہوتا, تو شاید عیدی صاحب کو بھی یہ کرنا تھوڑا سا ناممکن تو نہ ہوتا, لیکن دشوار ضرور ہوتا. انہوں نے, ان کے بچوں نے, ان کی فیملی نے ماشاءاللہ سے جس طرح سے قربانی دی. پھر ان کے نواسے کو ایک کوئی مینٹلی انسٹیبل خاتون نے گرم پانی ڈال کر کچھ جھلسا دیا تھا اور جلا دیا تھا, اس کی وجہ سے ان کے نواسے کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اور بہت بڑی بات ہے کہ کوئی شخص ایسے انسان کو معاف کر دے کہ جس نے اس کے اپنے خاندان کے بچے کو نقصان پہنچا کے مطلب جس کی زندگی چلی گئی اس کی وجہ سے. اور بہت بڑی بات ہے, مطلب وہ کبھی ہم اپنا دل ٹٹولتے ہیں تو ہمارے دل میں شاید وہ گنجائش نہیں محسوس ہمیں ہوتی کہ اگر کوئی ایسا انسان ہماری فیملی کو نقصان پہنچا اور ہم اس کو معاف کر سکیں. تو صرف یہ کہنے کی باتیں نہیں تھیں عیدی صاحب کی, بلکہ انہوں نے پریکٹیکل بھی اس کا وہ کر کے دکھایا کہ بھی ایسے انسان کو بھی معاف کر دینا جو شخص ان کے فیملی کو, ان کے بچوں کو, ان کے اولادوں کو نقصان جس نے پہنچایا. اللہ میاں ان کے درجے بلند کرے. اور بس مطلب عیدی صاحب جیسے لوگ پتہ نہیں صدیوں میں ہی پیدا ہوتے ہیں. اللہ میاں, بہت شکریہ.